JT آرٹس سائنس اینڈ کامرس کالج کی ہونہار طالبہ، خصوصیت کے ساتھ وسیم بریلوی کا ایک مصرع آپ کی نظر، دیکھتے اس مصرعے کی نبض تک آپ کتنا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید آپ ہی لوگوں کے لیے وسیم بریلوی نے کہا تھا، جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ اب آپ لوگوں کی تالیوں کی آوازیں آپ کے زندگی کی رمق کو پیش کریں گی کہ کتنی زندگی اس وقت آپ میں موجود ہے۔ جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ آئیے صدر موصوف کی اجازت سے اس کارروائی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ استقبال کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے صدر موصوف 2 جملے ان کے حوالے سے۔ آپ اپنی زندگی میں موسموں کی 60 بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ بابا سیاست کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ یوں تو بابا اپنے سب بچوں پر یکساں شفیق تھے، سب پر یکساں محبتوں کے پھول نچھاور کرتے تھے، مگر چھوٹے ہونے کے سبب صدر موصوف کے دامن میں چاہتوں کے 2 موجیں زیادہ آئی ہیں۔ چھوٹے ہونے کے سبب اکثر آپ بابا کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ رہے، میٹنگوں میں شرکت کی۔ بابا کے ایام علالت کے ساتھ ہی کیمپس کی سرگرمیوں میں آپ کی خدمات کا دائرہ وسیع سے وسیع ترین ہوتا چلا گیا۔ پہلے آپ ممبر بنے، پھر وائس چیئرمین، اور اب چیئرمین اور کارروائی کے مقتدا کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج کی مادی دنیا کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھائی چارگی کم ہو رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ یہ دونوں شخصیات ہمارے لیے تابند نقوش اور مشعل راہ ہیں، چیئرمین انیس صاحب اور سیکریٹری الحاج نیال احمد انصاری صاحب۔ دونوں بھائیوں کے درمیان ہر درجہ محبت، یگانت، اتحاد اور احترام کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ انیس صاحب آج بھی سیکریٹری صاحب کو اپنے والد محترم کے قائم مقام سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھنا کیا مانتے ہیں۔ چیئرمین شپ کے عہدے پر براجمان ہونے کے باوجود انیس صاحب کا یہ جملہ، اس جملے کی نبضوں کو پکڑنے کی کوشش کرے۔ اس منصب پر فائز ہونے کے باوجود انیس صاحب کا یہ جملہ کہ بھیا کا کہا ہوا میرے لیے حرف آخر ہے، یہ دلالت ہے اس بات کا اور بیان ثبوت ہے اس بات کی کہ دنیا میں بھائی چارگی آتی موجود ہے۔ بھیا کا کہا ہوا جملہ میرے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں بھائیوں کا اٹوٹ رشتہ اس ادارے کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اگر چھوٹی بڑی بات کہہ دو، یہ صرف احساس سے ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ تربیتی لمحات ہے جو بابا کے ساتھ ان دونوں صاحبزادگان نے گزارے ہیں۔ اور یہ صرف ذمہ داری کے احساس نہیں، بلکہ جواب دہی کا تصور ہے بابا کے دربار میں، کہ بابا کے ہاتھوں کا لگایا ہوا یہ ننھا سا پودا جو آج تناور درخت بن چکا ہے، موسم کی ہلکی سی تپش یا سورج کی ہلکی سی گرمی بھی درخت تو بہت دور کی بات ہے، اس کے شاخ نازک یا پتے کو بھی جھلسا نہ سکے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے، اور یہی جواب دہی کے احساس کو شہاب جعفری نے کہا تھا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا خیال ہے۔ اور یہی احساس ذمہ داری اس کارروائی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ محترم انیس صاحب جو کہ آج صدر محفل ہے، میر کارروائی ہے، میر مجلس ہے، بزم نوشہ ہے، صنعت پارچہ بافی سے وابستہ ہے۔ اگر دونوں بھائیوں کے حوالے سے جملہ کہو تو بڑے بھائی نرم گفتاری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، تو انیس صاحب اپنے روب دبدبے کی وجہ سے اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ اگر اور 2 جملہ بڑھا دو تو بڑے بھائی کردار شبر کو نبھا رہے ہیں، تو چھوٹے بھائی
کردار شبری کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں JD آرٹ سائنس اینڈ کامرس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد ہارون محمد رمضان صاحب سے کہ وہ صدر محفل کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ اللہ اس زندگی کو قائم رکھے۔ ساحر لدھیانوی ایوارڈ یافتہ، ایک جملے پر غور کیجیے۔ ساحر لدھیانوی ایوارڈ یافتہ مشکات بابا سیاست سے براہ راست اکتساب فیض حاصل کرنے والی شخصیت، کارپوریشن کے اندھکار ماحول سے صاف و شفاف دامن کے ساتھ ریٹائر ہونے والے معزز رہبر، مالیگاؤں کو برقی ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے میں اہم کردار نبھانے والے بابا کے جیال سپوت میری مراد میر قافلہ الحاج نہال احمد انصاری صاحب سے ہے۔ کیمپس کی تعمیرات آپ کی وسیع ترین خدمات ہے۔ رضوان آپ شاید جب صاحب نے اپنی خدمات کو وسیع کیا تھا 1997 میں، تب بھی پرائمری کی بلڈنگ کا کام ہو رہا تھا۔ آج 2023، آج بھی پرائمری کی بلڈنگ کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ درجنوں تعمیرات آپ کی خدمات کا بیان ثبوت ہے۔ 2006 میں مالیگاؤں میں پروگریسو انگلش میڈیم کے علاوہ کسی اور انگلش میڈیم اسکول کا خیال تک نہیں تھا۔ ایسے پس منظر میں آپ نے زینب انگلش میڈیم اسکول کا آغاز کیا۔ 2007 میں ہارون انصاری انگلش میڈیم اسکول اور ہارون انصاری اردو پرائمری اسکول کا قیام کے ذریعے سے آپ نے بابا کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کی۔ DED بلڈنگ کو منہدم کرنا اور پھر سینئر کالج کی پرشکو عمارت کی تعمیر، یہ آب در سے لکھا جانے والا کارنامہ ہے۔ ہائی اسکول کی خستہحال عمارت کی تعمیر، فریدہ حجین ہیلتھ کیئر سینٹر کا آغاز، فریدہ انصاری ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا قیام، مدرسہ ہارون احمد انصاری کا قیام، صدف کیمپس کا نشاط الثانیہ، جدید انجمن تعلیم ٹرسٹ کے اہم علاقوں میں زمین خریدی کے جیسے اہم امور ہمارے سیکریٹری صاحب نے انجام دیے ہیں۔ ہر کسی کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، ہر کسی کی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک پیشن ہوتا ہے۔ ہم نے جب سیکریٹری صاحب سے دریافت کیا کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے، تو آپ نے ایک شعر میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ پیش کر دیا۔ میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے، میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ، اور چراغ رہ گزر شوق سے جل رہے ہیں۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ بات، بابا، سیکریٹری صاحب اور صدر صاحب، یہ وہ شخصیات موجود ہے جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، جن کی حیات و خدمات پر مکمل کتابیں لکھی جانی چاہیے۔ ہمارے کیمپس میں بہت سارے پروفیسر حضرات ایسے ہیں جو اس وقت گائیڈشپ کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ میں ان تمام سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی نگرانی میں بابا پر، چیئرمین صاحب پر تحقیق کا کام PhD کروانے کی کوشش کروائیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اس کار اہم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو اس نشست میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بحیثیت قلم کار مکمل قلمی تعاون دینے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ اکیڈمک کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سلمہ عبد الستار صاحبہ، میں نے بات نہیں کی ہے لیکن مجھے اتنی گارنٹی ہے کہ اگر میں قلمی تعاون فراہم کروں گا تو معاشی اعتبار سے کفالت کا فریضہ ڈاکٹر سلمہ عبد الستار صاحبہ ادا کریں گے۔ تاریخ گردی کی بات نہیں ہو رہی ہے، تاریخ ساتھ ہے، عہد ساتھ ہے، لیکن کوئی بھی تاریخ ہوا میں تحلیل ہو جانے والے لفظوں کی بنیاد پر زندہ نہیں رہ سکتی۔
اگر اسے زندگی عطا کرنا ہے تو اسے احاطہ تحریر میں لانا ضروری ہے۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہے، زندگی تو ہم بھی ہے۔ انکہی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد سے ڈرتے ہو۔ اگر زندگی ہے تو وہ حرف اور معنی کا جو رشتہ ہائے آہن ہے اس سے ہمیں وابستگی اختیار کرنی ہوگی۔ میں ملتمس ہوں جے ٹی آرٹ سائنس اینڈ کامرس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد ہارون محمد رمضان صاحب سے کہ وہ سیکریٹری صاحب کی خدمت میں بلائے عقیدت پیش کریں۔ اتحاد، یگانت، بھائی چارگی اور یکجہتی کے دو عمدہ مثالیں ہیں۔ تو میں ہو جا، میں تو ہو جا، تو میں ہو جا، میں تو ہو جا، نہ تو رہا نہ میں رہا۔ صدر ہے الحاج انیس صاحب، خطبہ صدارت پیش کریں گے الحاج نہال احمد انصاری صاحب۔ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں گی، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں گی، زمین پہ چاند کہا روز روز اترتا ہے۔ آج کے پروگرام کے صدر صاحب چھوٹے بھائی انیس احمد صاحب، وائس چیئرمین محمد الیاس تاج محمد صاحب، خزانچی نہال احمد لودھی صاحب اور جے ڈی ٹرسٹ کے ممبران، تمام ہیڈس، اسٹاف اور پیارے بچے، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، شروعات جو ہوئی ہے دو بھائیوں کی، تو اس کی زندہ مثال ہے کہ میں نے چھوٹے بھائی کو کہا ہے کہ تیری اسپیچ میں کروں، انہوں نے بخوشی مجھے اجازت دی۔ میں بڑا ہونے کے ناطے چھوٹے بھائی سے اجازت مانگا خطبہ صدارت جو رہے گی میں کروں گا، تو بولے بھیا جیسا تم بولے ویسا میں اپنے چھوٹے بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ کے سامنے دو باتیں کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کے سامنے لودھی صاحب نے اس جے ڈی ٹرسٹ کی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی۔ میرا تعلق ایجوکیشن سے بہت لیٹ چکا ہے، میرے سے بہت زیادہ سینئر لودھی صاحب ہے، محمد الیاس تاج محمد سیٹ ہے، اور دوسرے ممبران میرے سے بہت زیادہ سینئر ہیں، مگر انہوں نے میرا انتخاب کر کے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی۔ والد صاحب کی بیماری دیکھتے ہوئے جب میں نے اس ذمہ داری کو اٹھانا شروع کیا تو مجھے لگا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے خود احساس نہیں تھا کہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ تو ہمارے میرے جتنے سینئر ممبران ہیں، مشتاق کیوی صاحب جو اللہ کی جواب رحمت میں جا چکے ہیں، انتقال ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لودھی صاحب، محمد سیٹ صاحب، انہوں نے مجھے ساتھ میں لے کے چلنا شروع کیا۔ اور جب میں نے پہلا قدم اٹھایا تو میں نے ممبران کو یہ بتا دیا تھا کہ جو میں کام کروں گا اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت رہے گی، میرا کام ہو سکتا ہے غلط بھی رہے، مگر آپ لوگ مجھے اس کی تنبیہ کر دیجئے کہ بھئی یہ تو کر رہا ہے جو غلط کر رہا ہے۔ تو میں نے مینجمنٹ کے سامنے سب سے پہلا کام بیس سے کیا
کہ جب JT کے اندر میں جب ایک معصوم بچی آتی ہے، 4 سال کی بچی، معصوم بچی آتی ہے، میں بولا کہ میں وہاں سے کام کرنا شروع کروں گا اور پھر ٹاپ تک کا میں کام کرتے چلوں گا، نہ کہ میں اوپر سے کام کروں نیچے کھوکھلا رہے گا۔ تو میں پہلے اپنا فاؤنڈیشن مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمارت جتنی مضبوط رہے گی، جن کا فاؤنڈیشن مضبوط رہے گا، عمارت اتنی ہی عمدہ اور شاندار رہے گی۔ اس کی مثال آپ لوگ ہو، آپ بہت سارے بچے جو ہیں 4 سال سے تعلیم حاصل کرتے دنیا کالج کا تعلیم ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے سامنے دوسرا چیلنج تھا، مالیگاؤں میں بہت بڑی بڑی اسکولیں تھیں، PTT اسکول، مالیگاؤں ہائی اسکول، تہذیبی اسکول، اور پھر ہمارا جو اسکول جو 96-7 سے جو پک اپ پکڑنا شروع کیا، تو ہمارا رزلٹ جو تھا 12 کا رزلٹ جو تھا وہ ایک دم بلو دس، تمام اسکولوں سے نیچے رزلٹ۔ پھر ہماری نظر اس پہ گئی کہ ہم کہاں پہ کمزور پڑ رہے ہیں، پھر ہم نے اس کے اوپر محنت شروع کی۔ محنت کرتے کرتے آج ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہمارے اسکول کے رزلٹ کے بعد میں سارے اسکولوں کا رزلٹ آتا ہے۔ ہم نے محنت کی، اور یہ جو محنت ہے ہم نے آج ہائی اسکول کے آفس کے باہر آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک گراف لگا ہوا ہے 98 سے لے کے جب ہماری باڈی کام کرنا شروع کی، لودھی صاحب اور الیاس سیٹ صاحب کے سامنے، مشتاق احمد صاحب کے سامنے، تو 98 سے لے کے آج 2023 تک کا ہمارا گراف گرا نہیں ہے۔ 98 100% رزلٹ ہمیں سر، ہماری محنت کم نہیں ہوئی، نہ کہ کبھی ہم ایک سال کے لیے محنت کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو محنت ہے اس وقت بھی اتنی تھی جتنی آج ہے۔ بطور صاحب نے کہا ہے کہ آج 1997 میں جو عمارت کا کام ہم نے پرائمری میں شروع کیا تھا، آج 23 میں بھی ہم کام ہی کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ایجوکیشن فیلڈ میں کام ہی کر رہے ہیں۔ پیچھے میں نے ایک ایکسپرٹ کو بلایا تھا امریکہ سے، مردوجہ سر بھی تھے میرے ساتھ میں، اسٹاف بھی تھا، ہائی اسکول کا اسٹاف بھی تھا۔ وہ ہمیشہ ایک بات بولتا تھا، کیا بات بولتا تھا کہ ہم ہندوستانیوں کو انگریزوں نے بابو بنا کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے بابو کا مطلب کیا نکلتا ہے، خانسا مان، کہ بھائی تم اتنی تعلیم حاصل کرو کہ تم ہم سے کچھ بات چیت کر سکو، ہمارے حکموں کی تعمیل کر سکو، ہم جو بات بولے اس کو سمجھ سکو، کہ اتنی تعلیم سے حاصل کرو۔ وہ ہمیشہ اپنی سوچ میں یہی باتیں بولتے تھے۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ ایسے کیوں بولتا ہے، وہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں گئی۔ میں بہت غور کرنے کے بعد میں سوچا کہ یار ہم مسلمان ہندوستانی کہاں کمزور پڑ رہے ہیں، ہماری ایجوکیشن کہاں کمزور جا رہی ہے۔ آج دنیا میں جتنے اسٹیٹس ہیں جو ترقی کر رہی ہے، کیا ہندوستان ترقی نہیں کر رہا ہے؟ کیا ہمارے بچے میڈیکل میں نہیں جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے مسلم بچے جو ہیں IAS MPSC UPSC کورس کریز کر کے پوسٹ پہ نہیں جا رہے ہیں؟ جا رہے، ہماری تعلیم کہاں کمزور پڑ رہی ہے؟ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ایجوکیشن ہوتا ہے، انٹرنیشنل ایجوکیشن جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں وہ آج، وہ تو 200 سال بول رہا تھا، میں 20 سال بول رہا ہوں کہ آج ہم بھی 20 سال پیچھے ہیں۔ 200 سال نہیں بول رہا ہوں، میں صرف بول رہا ہوں کہ ہم 20 سال پیچھے ہیں۔ خاص طور سے مسلمان بچوں کو، مسلمان کمیونٹی کے بارے میں بول رہا ہوں کہ ہم 20 سال پیچھے ہیں۔ ہم نظر اور آگے ڈالیں گے جیسے دوسری قوموں کو کرتے ہیں، مسلم قوموں کے بعد میں تو ہمارے سے بہت ایڈوانس ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں وہ ICSE CBSE اسکولوں میں تعلیم حاصل کر کے بہت آگے جا رہے ہیں۔ اس چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے GAT ٹرسٹ نے ایک ڈیلیگیشن کو ممبئی بھیجا تھا، کیجریوال صاحب کے دلی بھیجا تھا، سینٹر میں ہمارے جو ہندوستان کا جو سینٹر ہے وہاں بھیجا تھا۔ اور اس کو بھیجنے کے لیے ہمارا ایک مقصد چھپا ہوا تھا کہ بھائی کیجریوال صاحب جو ہیں، میری باتیں بہت غور سے سنیے گا، آپ کے فائدے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ کیجریوال صاحب نے ایسا ایجوکیشن میں کیا بدلاؤ لایا تھا کہ سارے ہندوستان کی جتنی اسٹیٹ ہے وہ کیجریوال سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ان کے اسٹیٹ میں سروے کر رہی ہے۔ تو ہم نے بھی مشورہ کیا، ہمارا ٹرسٹ نے بھی مشورہ کیا بھائی وہاں ایسی کیا ایجوکیشن ہے، کیا بدلاؤ لایا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پرائمری اسکول سے نکال رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے ICSE
CBSE स्कूलों से निकाल के प्राइमरी स्कूल में दाखिल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी खूबियाँ, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ का रिजल्ट आ रहा है। तो माशाल्लाह हमारे ट्रस्ट ने भी इस समय कुछ काम किया। एक डेलीगेशन भेजा, वहाँ के गवर्नमेंट से परमिशन लिया, दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन है केजरीवाल है वहाँ से, और उन्होंने हमें परमिशन दी कि भाई आपका स्टाफ भेजिए, हम वेलकम करते हैं। और आप हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, हमारे जो एजुकेशन ये सब सिस्टम है, वो हम आपके टीचर्स को बताएंगे। और मैं ऐसा समझता हूँ कि माशाल्लाह हमारे जो स्टाफ गया था उसमें आपकी शर्मा मैडम भी थी, तो वहाँ जाने के बाद में हमें ऐसा नहीं लगा कि हम उनसे पीछे चल रहे हैं। अगर वो 100% पे हैं तो 90% में, हमें सिर्फ 10% का फर्क हमें लगा, और वो 10% हम किस तरीके से खत्म करें। मेरी बात है, गौर से सुनिए, स्टाफ के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वो 10% किस तरीके से खत्म हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो 10% हम अपने अंदर का टैलेंट जो है, हम टीचर जो हमारे अंदर में जो चीज़ें, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, अगर हम ये बच्चों को देना शुरू कर दें, तो मैं नहीं समझता हूँ वो जो अमेरिकन बोल रहा था कि भाई हिंदुस्तानी जो रहते हैं बाबू बनते हैं, हम बाबू नहीं बनेंगे, हम ऑफिसर बनेंगे। अगर ये हमारे टीचर को नहीं, ये 10% क्वालिटी अगर हमारे बच्चों के अंदर में ट्रांसफर कर दे, तो इस शहर का, मालेगांव शहर में अभी माशाल्लाह पीछे आपने रिजल्ट देखा होगा, साहिन एकेडमी ने 60 से 70 बच्चों को जो डिक्लेयर रिजल्ट दिया था, वो बहुत खुशी का था। वो हमारे कॉम्पिटिटर है, हम उनसे जलते हैं कि वो हमारे से आगे जा रहे हैं एजुकेशन में, हम उनसे कम्पीट करते हैं, ज़ाती तौर से नहीं, वो हमसे आगे जाए, हम उनसे आगे जाने की कोशिश करेंगे, हमारा ये एम्स रहता है। तो माशाल्लाह शहर के जो 60-65 बच्चों ने जो MBBS में दाखिला लिए, मामूली बात नहीं है। आप किसी भी स्टेट में देख लो, आज किसी भी एक सेंटर से इतने बच्चे कोई भी MBBS में नहीं जाता है, ये मेरी गारंटी है। मैंने रिजल्ट उठा के देखा है, हर यहाँ तक कि मैंने दिल्ली का भी रिजल्ट उठा के देखा है, दिल्ली सिटी के अंदर में एक सेंटर से इतने बच्चे MBBS में दाखिला नहीं मिलते। और माशाल्लाह हमारे शहर के बच्चों ने वो कर दिखाया है, आप लोगों ने कर दिखाया है। आपकी SY की बच्ची जो मेरी भांजे की लड़की थी, रेजा सर की लड़की, तो उसने पूरे शहर में टॉप किए, 655 मार्क्स से, 60 मार्क्स से लिए उसने, और MBBS पे जैसे कॉलेज में उसका एडमिशन है BSc में। पापी की बच्ची थी, SYBS में BSc की बच्ची थी शायद मेरे ख्याल से, वो रिपीट की हो। तो ये चीज़ें आप लोग भी कर सकते हो, अगर आप अपने मन में ठान लिए कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आप इतने सवालात करें टीचर से कि टीचर पसीना पूछ के घर भागे। आप ये तैयार कीजिए, मैंने जो 10% कहा है, अगर ये टीचर अपने आप को पेश कर दे बच्चों के अंदर में, तो मैं समझता हूँ कि आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। आज इतना ये दौर चला, ये कंप्यूटर का दौर चला, अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको एक मामूली सी प्यून की अगर नौकरी चाहिए तो गवर्नमेंट ने ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया कि आपका एग्ज़ाम लेंगे, अगर आप उस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गए तो आपको ही नौकरी मिलेगी। अब वो एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है। हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, अभी ये टीचर आती है, कॉलेज में पढ़ाती है, बोर्ड पे खड़ी होती है, घर से नोट बना के लाती है, डिक्टेट कर देती है कि इसको समझा नहीं। आप उस टीचर्स का भेजा खा जाइए आम समाज को कि हमें समझा नहीं, आपको समझाना पड़ेगा, नहीं समझाए तो आपका प्रिंसिपल ऑफिस खुला है, कंप्लेंट बॉक्स खुली है, ट्रस्ट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अब हमारे पास में आइए, हम उन्हें बराबर से करते हैं। आज की तारीख में आप लिख लीजिए कि हमें क्या लेना है। हम जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, सलमा रखवा है, रिजवाना आपका भी याद है कि चलिए जब मालूम नहीं, जब हम इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, जब कैंडिडेट से एक सवाल करते हैं, तो हमें कुछ शर्म लगती है कि ये AA में हो गई है, BSc MSc हो गई है, उन्हें पढ़ाने का तरीका ही नहीं। कितनी शर्म की बात है, हम डिग्रियां ले रहे हैं, किस काम की डिग्री, क्या फायदा ऐसी डिग्री लेगी? हमारे अपने माँ बाप का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो जबरदस्ती का? वो कितनी मेहनत से पैसा कमा के आप लोगों को एजुकेशन देते हैं कि मेरी बच्ची जो है BSc हो गई है, MSc हो गई है, वो फख्र से कहता है। मगर जब कहीं वो जॉब के लिए अप्लाई करती है, कहीं वो जाती है और किसी से सामना होता है, जब उसका सवाल का जवाब नहीं दे सकती है, तो माँ बाप को कितनी शर्मिंदगी होगी।
वो टीचर्स को कितने शर्मिंदगी में मुझे इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि वो सीखी ही नहीं है। हमारे टीचर ने जो पढ़ाया है उससे उसने कुछ भी इल्म नहीं हासिल किया। ये बड़े शर्म की बात है। आज के प्रोग्राम में जो लोग हिस्सा लिए हैं, मेरी बातें बहुत तवील हो गई, मैं बोलने वाला था कि आधा एक घंटा और चला जाएगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आप लोग भी काफ़ी सुबह से बैठे हुए, मैं मुख्तसर बात ये करता हूँ कि जो लोगों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जो कामयाब हुए हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, और जो नाकाम है उन्हें डबल मुबारकबाद देता हूँ कि वो स्टेज डिविंग तो किए हैं, उन्होंने कोशिश तो की है। हर कोशिश करने वाला आदमी ही कामयाब होता है। जिसके अंदर टैलेंट है वो तो कामयाब होना ही होना है। अभी ये बच्ची बहुत टैलेंट है, वो तो हर हाल में कामयाब होगी, मगर उसके बाजू में जो बैठी बच्ची है वो थोड़ा एवरेज है। अगर वो कामयाबी हासिल करके कुछ इनामत हासिल करती है तो वो कामयाब होने वाली से बच्ची से ज़्यादा डबल मुबारकबाद वो बच्ची है जो मेहनत करके अपनी काम कर रही है। तो मैं ज़्यादा वक्त में लेते हुए इसमें भरोसा नहीं करता हूँ, और मेरी कई बातों पे आप अमल करने की कोशिश करें और करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करके अपनी बातें खत्म करूँ। शुक्रिया। माशाल्लाह, हर लफ्ज़ नफ़ातुल्ला बावज़न और आवेदर से लिखे जाने के काबिल, जो हमारे लिए रहनुमा और मशअले राह